انگلش گرامر ویڈیو سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے سینٹینس کے بارے میں پڑھا تھا۔ سینٹینس کو پڑھتے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ سینٹینس ایسا گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جو کمپلیٹ ان اٹ سیلف ہو، اس کی سینس بن رہی ہو، پورا معنی ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسا گروپ آف ورڈز ہے جو کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا ہے، وہ کیا ہوگا؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ وہ یا تو فریز ہوگا یا کلاز ہوگا۔ اب ہم فریز اور کلاز کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے، اس کے بعد سینٹینس فریز اور کلاز کے درمیان ڈیفرنس کو سمجھیں گے۔ فریز سے مراد یہ ہے کہ a group of words which acts as unit function in a sentence۔ فریز پر بات کرنے سے پہلے یونٹ فنکشن کو سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یونٹ کا مطلب ون ہوتا ہے۔ گرامر میں فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سینٹینس میں ہر ورڈ کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ جو ورڈ جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا فنکشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اگر سینٹینس ہے علی ایٹس مینگو، یہاں پر تین ورڈز ہیں، علی، ایٹس اور مینگو۔ علی سبجیکٹ ہے، ایٹس ورب ہے، مینگو آبجیکٹ ہے۔ اب یہاں علی سبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے، ایٹس جو ورڈ ہے وہ ورب کا رول پلے کر رہا ہے اور مینگو آبجیکٹ کا۔ اب یہاں علی سبجیکٹ کا فنکشن پلے کر رہا ہے، علی جو ورڈ ہے وہ سبجیکٹ کا فنکشن پلے کر رہا ہے۔ تو فریز ایسے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، ایسے گروپ آف ورڈز کو کہتے ہیں جو کسی بھی سینٹینس میں یونٹ فنکشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو اب ہم مزید اگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک سینٹینس ہے علی گوز ٹو اسکول، یہاں پہ علی سبجیکٹ ہے، گوز ورب ہے، ٹو پریپوزیشن ہے اور اسکول آبجیکٹ ہے۔ اس سینٹینس میں ٹو اسکول ایک یونٹ فنکشن کا رول پلے کر رہا ہے، تو یہ فریز ہے۔ فریز الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے، ایسا گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جو سینس تو دے رہا ہے لیکن کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا، اس کو ہم فریز کہتے ہیں۔ اب اس جملے میں یہ یہاں پہ ٹو اسکول ایک فریز ہے، سینس تو دے رہا ہے لیکن کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا، یہ پریپوزیشنل فریز ہے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے جب ہم فریز اور کلاز کی ڈیفرنٹ ٹائپس دیکھیں گے۔ اب کلاز پہ بات کرتے ہیں۔ کلاز a group of words which may or may not have complete meaning and sense and contains a subject and predicate combination۔ کلاز ایسا گروپ آف ورڈز ہے، کلاز ایسا الفاظ کا مجموعہ ہے جو مکمل سینس دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جو مکمل سینس دے رہا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جو کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا۔ اور کلاز کی ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کمبینیشن ہو۔ فریز میں ایسا نہیں تھا، فریز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سبجیکٹ ورب کمبینیشن ہو، جبکہ کلاز میں یہ مسٹ ہے کہ سبجیکٹ اور ورب کمبینیشن ہوگا۔ اب ہم اس کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سینٹینس ہے when I entered Ali is reading a book۔ اب اس سینٹینس میں دو کلاز ہیں، ایک when I entered، when کیا سبجیکٹ ہے، I entered پریڈیکیٹ ہے، سبجیکٹ پریڈیکیٹ کمبینیشن ہے، بالکل ہے، یہ کلاز ہے، کیونکہ کلاز کے لیے ضروری ہے کہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ کمبینیشن ہو۔ اب یہاں جو دوسرا کلاز ہے وہ ہے علی از ریڈنگ اے بک، یہاں پہ بھی علی سبجیکٹ ہے اور باقی یہ پریڈیکیٹ ہے، تو یہاں پہ بھی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کمبینیشن ہے۔ لیکن اگر اس کلاس کو اگر علیحدہ کر دیا جائے علی از ریڈنگ اے بک، تو یہ تب بھی کمپلیٹ سینس اور میننگ دے رہا ہے۔ لیکن اگر اس کلاس کو علیحدہ کر دیا جائے when I entered، تو یہ کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا ہے، یہ دونوں کلاس۔ تو ایسا کلاس جو کمپلیٹ سینس دے رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے، اور ایسا کلاس جو کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کی وضاحت کے لیے ساتھ دوسرے سینٹینس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈنٹ کلاس کہلاتا ہے۔ اب اس پر مزید تفصیل کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے جس میں ہم کلاس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو دیکھیں گے۔ اب اگر سینٹینس فریز اور کلاس کے مابین سملرٹیز اور ڈیفرنس کی بات کی جائے تو ان تینوں میں ایک چیز سملر ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹینس بھی گروپ آف ورڈز ہوتا ہے،
क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ है कि सेंटेंस जो है उसके लिए लाजम है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो कंप्लीट इन इटसेल्फ हो और मस्ट हैव अ सेंस एंड मीनिंग, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हो। जबकि क्लास में ऐसा है कि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन तो है और मीनिंग भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कंप्लीट इन इट सेल्फ हो। ये भी हो सकता है कि वो कंप्लीट इन सेल्फ हो, मीनिंगफुल हो, सेंस दे रहा हो, और ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसा ना हो। जबकि फ्रेज में ये है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है, और दूसरा ये है कि ये सेंस तो देता है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी और इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी अच्छे से आपने समझ लिया होगा।